أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. یبسط وہ پھیلاتا ہے، he spreads. واحد مذکر حاضر فعل مضارع. یشاء وہ چاہتا ہے، he wants. واحد مذکر حاضر فعل مضارع. الرزق روزی فوڈ، اس میں مصدر ہے. یقدر وہ مقرر کرتا ہے، he sets. واحد مذکر حاضر فعل مضارع. زلفا مرتبہ پوزیشن. الضعف کئی گنا ملٹیپل. الغرفات کمرے یا عمارات بلڈنگز جمع مؤنث سالم ہے. آئیے ان آیات کی تشریح دیکھتے ہیں. قل فرما دیجئے، ان بے شک، ربی رب پالنے والا، اور ربی میرا رب، یبسط پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، الرزق رزق، لی کے لیے، من جس شخص کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی میرا رب چاہتا ہے، و اور یقدر مقرر کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، یا نپا تلا کر دیتا ہے. ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم و اور ما نہیں ہے، اموالکم آپ کے اموال آپ کے مال جمع ہے، ولا اور نہیں ہے، اولادکم آپ کی اولاد، باللتی ایسی جو، تقربکم آپ کو قریب کر دے، آپ کو نزدیک لے آئے، آپ کو محبوب بنا دے، عندنا ہمارے، زلفا کسی درجے میں، یعنی آپ کی مال اور آپ کے مال اور آپ کی اولاد ہمارے پاس آپ کو کوئی درجہ نہیں دلوا سکتی. الا مگر، من آمنا وہ شخص جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے صالح، فاولئک پس وہ لوگ، لہم ان کے لیے، لا کے لیے اور ہم ان کے لیے، جزاء الضعف دگنا بدلہ ہے یا کئی گنا بدلہ ہے. الضعف پر پہلے بات ہو چکی ہے. بما عملو اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے جو عمل کیا. وہم اور وہ یعنی ایمان والے اور عمل صالح والے، فی الغرفات آمنون غرفات بلند و بالا عمارتوں میں، آمنون امن کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کفار کے باطل خیال کا جواب دیا اور توحید کی ایک تیسری عقلی دلیل بھی ارشاد فرما دی. ساتھ ہی ساتھ خیال یہ تھا کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد ہماری زیادہ ہے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے اعمال کریں گے تو اللہ آپ کو عذاب دے گا. کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اولاد اور
مال کا معاملہ ہے یہ حق اور باطل کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا پر ہے۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا پر رزق کی تقسیم ہے۔ تو یہاں یہ توحید کی عقلی دلیل ہو گئی کہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ منقسم صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رزق جو ہے وہ ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا، رہائش، اور انسانوں میں لباس بھی، یہ جو ہے وہ ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کو اللہ رب العزت نے کہیں تو جسم کے حساب سے تقسیم فرمایا، ہاتھی اور بھینس کا رزق اور ایک چڑیا کا رزق مختلف مقداریں ہیں، چڑیا کا کچھ اور مقدار ہے اور ہاتھی اور بھینس کا کچھ اور مقدار ہے۔ تو ایک تو اس کی رزق جسامت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے خود بنائی ہے، اس میں نہ بھینس کا اور ہاتھی کا کوئی اختیار ہے اور نہ چڑیا کی کوئی بے بسی ہے۔ اور اس طریقے سے کہ ہر چیز کا جو مختلف رزق تقسیم کیا گیا ہے، بکری کے لیے گھاس اور کتے کے لیے گوشت، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، کسی بندے نے یہ تقسیم نہیں کی۔ تو گوشت خور کے لیے گوشت خور، سبزی خور کے لیے سبزی خور، اور پھر اس کی مقداریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تقسیم نہیں ہے، کسی بھی دوسری مخلوق کی طاقتوں سے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوا۔ دوسرا یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جسم کے اعتبار سے دوسرے شخص جیسا طاقتور ہوتا ہے، عقل کی صلاحیتیں بھی دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں اور دوسری صلاحیتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، جسمانی صلاحیتیں، لیکن عقلی، جسمانی اور علمی صلاحیتوں میں یکسانیت ہونے کے باوجود ان کے پاس مال و دولت علیحدہ علیحدہ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کمی بیشی جو ہے وہ پھر بھی ہوتی ہے۔ بھائی ہیں، شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں، علم میں ایک جیسے ہیں، عقل میں ایک جیسے ہیں، جسامت میں ایک جیسے ہیں، لیکن مال و دولت اور اولاد کے اعتبار سے الگ الگ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، اس میں بندہ بے بس ہے۔ پھر یہ کہ رزق کہتے کس چیز کو ہیں؟ رزق جو ہے وہ جو بندہ کھا جائے وہ رزق ہے، یا جو اس کے آس پاس اس کی مدد کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، یا اس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے اس کے پاس ہو، وہ رزق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سب میں اپنا اختیار خود رکھا ہوا ہے، کسی دوسرے کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کافر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مالوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اذیتیں بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کردار ہے اور ہمیشہ دنیا میں زندہ رہا ہے یہ کردار کہ کافر بھی ہے، مالدار بھی ہے اور موذی بھی ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، مرہٹوں کو دیکھ لیں، آج کل کے اسرائیل کو دیکھ لیں کہ یہودی کہ مالدار بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور ایذا بھی دیتے، ہر کسی کو تکلیف میں جکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کو تکالیف میں جکڑنے کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن مالدار ہیں۔ کافر ہیں، مالدار ہیں، لیکن موذی نہیں ہیں، ایذا نہیں پہنچاتے۔ کئی عیسائی ایسے ہیں کہ مالدار ہیں، بہت مالدار ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن انسانوں کی ہمدردی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو مال دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور خیرخواہی کے جذبات رکھتے ہیں، غیر موذی ہیں۔ کئی عیسائی ایسے ہیں۔ اس کی دنیا میں یہ کردار ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کردار ہے کہ بندہ مومن ہے اور اس کے پاس رزق جو ہے وہ محدود سا ہے، نفعت اللہ، تھوڑا بہت ہی ہے، بس ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں بھی نہیں پوری ہوتی ہیں اس میں۔ ایک اور بندہ مومن ہے، عالی ظرف ہے، مالدار ہے، اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو آسانیاں پہنچاتا ہے، ان کی بھلائی کرتا ہے،
اپنے پاس مال اتنا نہیں جمع کرتا یا اپنے پاس مال جمع بھی کرتا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہے کہ مالدار بھی ہیں، حضرت عثمان غنی مالدار بھی ہیں اور لوگوں کو دیتے بھی بہت زیادہ ہیں اور خود کے پاس بھی اپنے پاس بھی جمع رکھتے ہیں. ہر وقت میں ایسے مسلمانوں کا کردار رہتا ہے اور ایسے کردار کے مسلمان زندہ رہتے ہیں. اسی طریقے سے کئی ایسے مالدار ہیں کہ مال آتا ہے اور رکھتے نہیں ہیں، آگے تقسیم کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مثال ہے کہ مال آتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتے، تقسیم فرما دیتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے صحابی رسول ہیں، شروع میں مومن ہونے والے لوگوں میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ خزانچی بنایا تھا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں کہ یہ مسلمانوں کے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، جو مال کے وزیر ہیں. لیکن آپ کے پاس بہت زیادہ فتوحات میں بہت ہی مال آیا، اس کے باوجود اپنے پاس کوئی مال نہیں جمع کیا بالکل، اور اس کو تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ بھی ایک قسم کے مالدار ہیں، عالی ذر اور مومن ہیں. اس مال کے ذریعے سے لوگوں میں پھوٹ نہیں ڈالتے، لوگوں میں جو ہے وہ لڑائیاں نہیں کرواتے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو آسانیاں پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے آپ کے مال اور اولادیں باللتی تقربکم، ایسی کہ جن کے ذریعے سے آپ قربت حاصل کریں ہمارے پاس کسی درجے کی، یعنی مال و دولت کے ذریعے سے کوئی قرب نہیں حاصل ہو سکتا. پہلا ترجمہ، مال و دولت کے ذریعے سے کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اگر قرب حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ایک ترجمہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ مستثنا منقطع ہے، یعنی آگے جو بات ہو رہی ہے الا من آمن وعمل صالحا، اس کا پچھلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک مال اور اولاد کے ذریعے سے کوئی تقرب نہیں حاصل ہو سکتا. تقرب حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یہ ہو گیا مستثنا منقطع. ایک ہے مستثنا متصل، کہ مال و دولت کے ذریعے سے کوئی شخص اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، مگر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو ایمان والا بھی ہو اور عمل صالح والا بھی ہو. اس کی مثال ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی، بہترین گاڑی کے ذریعے سے جلد از جلد منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا. ہاں اگر وہ اچھا ڈرائیور ہو یا اس کے پاس اچھا ڈرائیور ہو، یعنی اگر اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے اور وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. گاڑی بہت اچھی ہے اس کے پاس، نہ خود ڈرائیونگ جانتا ہے نہ اس کے پاس ڈرائیور ہے، تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جلد از جلد. ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ جانتا ہے اور یا اس کے پاس ڈرائیور ہے اور اس کے پاس گاڑی بھی ہے تو پھر وہ جلد از جلد منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے. تو مال جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا، بشرطے کہ بندے کے اندر ایمان ہو اور صلاحیت ہو اچھے اعمال کرنے کی، اچھے اعمال کا جذبہ ہو، تو پھر یہ مال ممد اور معاون بن سکتا ہے اللہ کے ہاں درجہ دلوانے میں. اور ورنہ مال اور اولاد جو ہے وہ بندے کے لیے نقصان دہ ہی ہوگا. اگر ایسا شخص ہے، اس آیت کو زجر اور توبیح کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے شروع میں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا. یہ ڈانٹ ہے کہ مال اور اولاد کو یہ سمجھو کہ مال اور اولاد سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اگر یہ پیمانہ رکھا ہوا تو یہ کوئی پیمانہ نہیں. تو یہ زجر اور توبیح ہے، یعنی مال و دولت کے میسر ہونے کو حق اور باطل نہ سمجھو. اسی طریقے سے آگے جو ہے الا من آمن وعمل صالحا، یہ بشارت اخروی ہے، یعنی وہ عذاب جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا، تو یہ نہیں ہے. جو نیکوکار لوگ ہیں وہ اللہ کے مقربین ہیں، اور جو نیکوکار ہیں اگر ان کو مال مل جاتا ہے تو اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام اور درجہ ہوگا. اور جو نیکوکار ہیں
وہ اس مال اور دولت کے ذریعے سے اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ مال و دولت آتے ہی بندہ مقرب ہو گیا، ایسا معنی نہیں ہے۔ ایک تیسرا معنی بھی یہ ہے کہ بندہ مومن کا مال اور اولاد اسے اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ اگر بندہ مومن ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس پر بڑا راضی ہے، یہ اللہ کی خوشی اور رضا کی وجہ سے ہی اس کے پاس مال و دولت ہے۔ کئی احادیث ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی گناہ کی وجہ سے اپنا رزق کم کرتا ہے اور نیکیوں کی وجہ سے اپنا رزق بڑھاتا ہے، کئی احادیث سے ایسے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کے پاس اگر مال ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، لیکن بندہ کافر کے پاس مال ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا یہ اللہ کا بڑا مقرب ہے۔ اسی فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ایسے جو لوگ ہیں نا جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، اگر ان کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، رزق بڑھاتا ہے یا کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور نہ تمہاری مال اور نہ تمہاری اولادیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے پاس تمہیں کوئی درجہ دلوا سکے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، بس ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا کئی گنا بدلہ ہے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے ایسا درجہ پا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ مال و دولت والے ہم سے کئی گنا آگے بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزے رکھ لیتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ایسے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے مال و دولت کی وجہ سے وہ صدقہ اور خیرات کر کے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کریں۔ یہ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ اکرام کو بتائیں۔ تو جب ان اہل خیر مال و دولت والوں کو پتہ چلی یہ تسبیح تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، تو انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ مالدار بھی کرنے لگ گئے تسبیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے دے۔ تو یہ مال و دولت کے ذریعے سے اہل ایمان عمل صالح والے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ